اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ، آیت نمبر 246 246۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الم تری الی الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ لفظی ترجمہ ہے علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا الی الملائی گروہ کی طرف، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ موسیٰ کے بعد، اس قالو جب ان سب نے کہا، لے نبی لہم مبعث اپنے نبی سے کہ مقرر کر تو لنا ہمارے لیے ملکن ایک بادشاہ، نقاتل ہم جہاد کریں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ قالا اس نے کہا حل کیا عصیتم ہو سکتا ہے تم ان اگر کتبہ فرض کر دی جائے علیکم تم پر قتالو جنگ کرنا، اللہ یہ کہ نہ تقاتلو تم سب جنگ کرو، قالو وہ سب کہنے لگے وما اور کیا ہے لنا ہم کو، اللہ یہ کہ نہ نقاتلا ہم جنگ کریں گے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد جبکہ یقیناً اخرجنا ہم نکالے گئے من دیارنا اپنے گھروں سے و ابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، فلما پھر جب کتبہ فرض کر دی گئی علیہم ان پر قتالو جنگ تولو وہ سب پھر گئے الا سوائے قلیلہ تھوڑے لوگوں کے، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ پا محاورہ ترجمہ ہے کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کریں؟ نبی نے جواب دیا یقیناً قریب ہو کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے کہ تم قتال ہی نہ کرو۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے نکالا گیا۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرداران بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا ہے۔ الملائی اشراف قوم کو کہتے ہیں، یعنی جو قوم کے سردار ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، بڑے لوگ۔ یہاں بنی اسرائیل کے واقعات کا اختتام ہو رہا ہے، اور یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہیں۔ بنی اسرائیل کے سرداروں کے بارے میں سوال کر کے ان واقعات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی دلیل بنایا گیا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں بنی اسرائیل کے کم لوگ ہی جانتے تھے۔ تو فرمایا اس قالوا لنبی لہم مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں۔ یہاں ان آیات میں بادشاہ سے مراد امیر اور سپہ سالار ہے، کیونکہ نبی کی موجودگی میں بلند ترین مرتبہ تو نبی ہی کا رہے گا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا امیر یا سپہ سالار دے دیں جو نبی کے تابع ہو کر جنگ کی سپہ سالاری کر سکے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نبی ضرور موجود رہا ہے، اور ان آیات میں جس زمانے کا ذکر ہے اس وقت سیموئیل نبی تھے جن سے سرداران بنی اسرائیل نے یہ فرمائش کی تھی۔ تو بنی اسرائیل نے اپنے نبی سیموئیل سے اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ اس لیے کیا کہ ان کے دلوں میں ایمان نے کروٹ لی تھی، اور ان کے سامنے ایک مقصد واضح ہو گیا تھا، اور ان کے سامنے منزل آ گئی تھی، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کی منزل، کیونکہ انہوں نے جان لیا تھا کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا دشمن باطل ہے، اور اب وہ چاہتے تھے کہ انہیں منظم کیا جائے تاکہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ تو ان کے جواب میں نبی نے کہا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ قریب ہی اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو تم قتال ہی نہ کرو، یعنی ابھی تو تمہارے بڑے بڑے دعوے ہیں، جوش و خروش ہے، بہادری کا اظہار کر رہے ہو، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جنگ کی اجازت بھی لوں اور تمہارے لیے کوئی سپہ سالار یا بادشاہ بھی مقرر کروں، لیکن پھر تم جنگ سے کترا جاؤ۔ نبی یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا
ان کی نیت پختہ ہے اور ان کا عزم سچا ہے، اور کیا وہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھا سکتے ہیں، یعنی وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں؟ تو انہوں نے یعنی ان کے قوم کے سرداروں نے یہ جواب دیا، قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، انہوں نے کہا کہ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے نکالا گیا ہے۔ یعنی نبی کے سوال پر بنی اسرائیل کا جوش و خروش عروج پر پہنچ گیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جنگ بہت ضروری ہے اور حالات جہاد کے بغیر سدھر نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے گھر اجاڑ دیے گئے، ہم بچوں سے دور ہیں، کیونکہ دشمن نے ان کے بیٹوں کو غلام بنا لیا تھا، ان کی عورتوں کو باندیا بنا لیا تھا، اور یہ اپنے ملکوں سے خوف کے مارے بھاگے ہوئے تھے۔ تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ اب ہم جنگ نہیں کریں تو اور کیا کریں؟ پھر فرمایا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب پھر گئے۔ نبی کے سوال پر جب ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا گیا اور ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب نے جہاد سے منہ موڑ لیا، انہوں نے دشمن کی شان و شوکت کا مشاہدہ کیا تو اللہ کے حکم کو ضائع کر دیا اور پیچھے رہ گئے، کیونکہ بنی اسرائیل کی نیتیں خالص نہیں تھیں، ان کا اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط نہیں تھا، اور انہیں بزدلی کی وجہ سے جہاد کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، ان کا عزم، ان کا ارادہ کمزور پڑا اور جہاد کی آرزو جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ بنی اسرائیل کے اس واقعے سے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی بہت کہتے رہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے، ہمیں جنگ کی اجازت دیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جنگ کا حکم آئے تو بنی اسرائیل کی طرح تم بھی بزدلی دکھاؤ اور تمہیں بھی جنگ کا حکم ناگوار گزرے۔ اور اس آیت میں الا قلیلا منہم سے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی سی تعداد والے لوگ جو تھے وہ ثابت قدم رہے، اور تھوڑے سے لوگوں نے دشمن سے لڑنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت نصیب فرمائی۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں بنی اسرائیل کے رویوں کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سخت وعدہ خلافی کرنے والے اور عہد سے پھر جانے والے تھے، اسی طرح سے وہ فرائض کی ادائیگی میں بھی پیچھے رہتے تھے، حق سے منہ موڑتے تھے۔ پھر فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ بنی اسرائیل کا ظلم یہ تھا کہ انہوں نے جہاد کو ترک کر دیا تھا اور دنیا میں کمزور بن کر رہے، اور آخرت میں ان بدبختوں میں شامل ہوں گے جنہیں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کے راستے پر چلنے والوں کے لیے وعید بھی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل جیسی خصوصیات ہر اس قوم اور جماعت میں پائی جاتی ہیں جن کی ایمانی تربیت میں کمی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو یہ وعید سنائی ہے کہ جو ایمان کو چھوڑے گا اور جہاد کو ترک کر دے گا اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد کرو تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔